بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو بکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم جماعت ناہم کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب میں سے تمام اسباق اور نظم و غزلوں کی پڑھائی کر چکے ہیں اور ان کی مشقیں بھی ہم نے تقریباً مکمل حل کر لی ہیں، لیکن مشقوں میں موجود جو گرامر ہے اب ہم وہ پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس میں کئی عنوانات جو ہے وہ نئے شامل کیے گئے ہیں۔ کل ہم نے رودات کے لغوی معنی، رودات کی تعریف، رودات کی اقسام اور رودات نویسی کے اصول کی پڑھائی کی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک عنوان مطالعاتی سفر کی رودات کی پڑھائی بھی کی تھی، جو کہ ایک جو ہے وہ سفر نامے پر مبنی رودات تھی۔ آج ہم ایک اور عنوان پر رودات پڑھیں گے، یہ بھی سفر نامے پر مبنی رودات ہے، کیونکہ ہمارے جو جماعت ناہم کا اردو کا فیڈرل بورڈ کی طرف سے نیا ماڈل پیپر آیا ہے، تو اس میں سفر نامے پر مبنی رودات جو ہے وہ شامل کی گئی ہے، تو اس لیے ہم جتنے عنوانات پر ہو سکی ہم سفر نامے پر مبنی جو روداتیں ہیں وہ پڑھیں گے۔ تو آج ہم دوسرا عنوان پڑھتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے پاس عنوان نمبر 2 ہے، ایک تفریحی سفر کی رودات۔ انسان جب زندگی کے سفر میں مختلف قسم کی مصروفیات میں الجھ کر تھک جاتا ہے تو پھر اس کے دل میں کسی تفریحی مقام کی سیر کرنے کی آرزو یعنی کہ خواہش مچلنے لگتی ہے، جہاں کچھ دنوں کے لیے سکون کی سانس لے سکے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا کہ روز روز کی مصروفیات سے تنگ آئے تو کسی تفریحی مقام پر جا کر سکون کا سانس لینے کا سوچا۔ ابھی پروگرام بنانے کا سوچ رہے تھے کہ اتنے میں ہمارے مہربان دوست کا فون آیا۔ کہنے لگے کیا خیال ہے، وادی کاغان اور دیگر شمالی علاقہ جات کی سیر نہ کی جائے؟ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ ہم نے فوراً ہاں کر دی اور یوں کاغان، ناران، گلگت اور ہنزا جانے کا پروگرام بنا لیا۔ اگلے دن ہم پشاور سے براستہ ایبٹ آباد ناران کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں دوستوں کے درمیان نوک جھونک اور مزاحیہ گفتگو ہوتی رہی۔ وادی کاغان کے قدرتی حسن نے ہمیں کچھ ایسا مسحور یعنی سحر طاری کر دیا، جادو کر دیا کہ 8-9 گھنٹے کے سفر کی تھکان بھول گئے۔ کچھ دیر وہاں قیام کیا اور پھر ہم ناران پہنچ گئے۔ وہاں ایسے محسوس ہوا جیسے سارا پاکستان امٹ آیا ہو۔ کافی رش تھا۔ ہم نے ناران کے ایک پرسکون ہوٹل میں پڑاؤ ڈالا یعنی قیام کیا۔ کھانا کھایا تو راستے کی تھکاوٹ نے سر اٹھایا اور ہمیں جلد سونے پر اکسایا۔ اگلے دن صبح 9 بجے ہم گلگت روانہ ہو گئے۔ دریائے کنہا کے کنارے بل کھاتی ہوئی سڑک پر 70 کلومیٹر سفر کے بعد ہم بابو سٹاپ پہنچے، جہاں برف پوش پہاڑی چوٹیوں نے ہمارا استقبال کیا۔ اس وقت ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، جو محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم جنت ارضی کے کسی اونچے مقام پر کھڑے قدرتی حسن کا نظارہ کر رہے ہیں۔ وہاں تھوڑی دیر سستانے کے بعد یعنی آرام کرنے کے بعد پھر عازم سفر ہوئے، یعنی کہ سفر کا عزم کیا، ارادہ باندھا اور چل پڑے۔ اب ہمارے سامنے 23 کلومیٹر اترائی اور خطرناک موڑ تھے۔ سرب فلک پہاڑوں کے درمیان تیزی کے ساتھ رواں دواں دریا کے کنارے 6 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم گلگت پہنچ گئے۔ سفر کرتے ہوئے ہم پاک فوج کے ان نوجوانوں کو خراج تحسین بھی پیش کر رہے تھے جنہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر یہ سڑک تعمیر کی ہے۔ گلگت پہنچے تو ہوٹل میں قیام کیا۔ ہوٹل کا ماحول نہایت پرسکون اور آرام دہ تھا۔ اگلے دن ہم ہنزا کی طرف روانہ ہوئے۔ ہنزا وادی کی برف پوش پہاڑوں کے درمیان سادہ دل لوگوں کا مسکن ہے، یعنی قیام ہے، ٹھکانہ ہے، رہائش ہے، جس کا قدرتی حسن اپنی مثال آپ ہے۔ راستے میں برف سے ڈھکی لدی یعنی کہ بھری ہوئی بہت اونچی پہاڑی راکا پوشی ہماری توجہ اپنی طرف کھینچتی رہی۔ ہنزا پہنچنے پر ہم نے ایک بہت اونچے مقام پر ایک ہوٹل میں قیام کیا، جہاں سے دل موہ لینے والی وادی ہنزا کی خوبصورتی اور برف پوش چوٹیوں کا نظارہ بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ اگلے دن واپسی پر ہم نے ایک رات پھر ناران میں قیام کیا۔ جھیل سیف الملوک دیکھنے گئے، جو کسی زمانے میں خوبصورت پریوں کی آماج گاہ تھی، اور آج کل روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اسے دیکھنے جاتے ہیں۔ یہ سفر نہ صرف سفر بلکہ باعث تفریح تھا اور بہت معلوماتی اور انسان کی بلندی کا نشان بھی تھا۔
تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔